اس مجلس میں بڑی تعداد دارالعلوم امجدیہ کے طلبہ کی ہے. میں بھی ایک طالب علم ہوں، تو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ساتھی اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہے. تو اصل میری جو گفتگو ہوگی وہ بھی دراصل آپ ہی سے ہوگی. انسان علم حاصل کرتا ہے. علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ کے خلیفہ علامہ سید سلیمان اشرف صاحب رحمۃ اللہ علم حاصل کرنے کے 3 بنیادی مقصد ذکر فرمائے کہ علم حاصل انہی 3 مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں. پہلا مقصد کہ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی دل کی دنیا وہ پاک و صاف ہو جائے. دوسرا مقصد ہے تہذیب اخلاق، کہ ہمارے اخلاق سنور جائیں، کردار میں نکھار آ جائے. تیسرا مقصد ہے تربیت دماغ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے. یہ 3 بنیادی مقاصد ذکر کیے: تزکیہ نفس، تہذیب اخلاق اور تربیت دماغ. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت کی مقصد کو بھی دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ پاک بیان فرماتا ہے یہ محبوب تمہارے درمیان کیوں آئے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ اس لیے آئے کہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور تمہارے دلوں کی دنیا کو پاک و صاف کر کے اس کا تزکیہ فرما دیں. تو نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسان اور انسانی فکر، انسانی قلب، انسانی روح کا تزکیہ ہے. دوسری چیز کہ تزکیہ قلب، تہذیب اخلاق بھی ہونا چاہیے. ہمارے اخلاق سنورنا چاہیے. اگر ہم شاگرد ہیں، استاذ کے ساتھ رویہ کیسا ہو؟ جب استاذ بن جائیں گے تب شاگرد کے ساتھ رویہ کیسا ہو؟ بیٹے ہیں، ماں باپ کے ساتھ رویہ کیسا ہو؟ جب خود باپ ہو جائیں گے تو اپنی اولاد کے ساتھ رویہ کیسا ہو؟ یہ سارے وہ رشتے جو دنیا میں ہمارے ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کے ان سارے رشتوں کو آپ نام دیتے ہو حقوق عباد کا، کہ ایک بندے کا بندے سے رب کیسا ہونا چاہیے. پھر اس سے اوپر ہے بندے کا اللہ سے ربط کیسا ہونا چاہیے، جسے ہم حقوق اللہ کا نام دیتے ہیں. تو دوسری چیز کہ تہذیب اخلاق، بندے کے اخلاق سنورنا چاہیے. غصے کی کیفیت اس سے دور ہونا چاہیے. تحمل، بردباری آنا چاہیے. مزاج اور سوچ میں پاکیزگی آنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے اسے بھی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مبعوث فرمایا کس شان کے ساتھ کہ مجھے مکارم اخلاق کو تمامیت تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا ہے. تو یہ دوسرا مقصد. تیسری چیز ہے تربیت دماغ، کہ انسان کی سوچ اور اس کا ذہن وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے. ترتیب دیکھیں، سب سے پہلے ہے تزکیہ نفس، پھر تہذیب اخلاق، تیسرے درجے پر ہے تربیت دماغ. لیکن ہمارے معاشرے میں کہانی الٹ گئی ہے. کہانی یوں الٹی کہ ہم نے اولیت دے دی ہے تربیت دماغ کو. تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس یہ پیچھے چلے گئے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف کا جو دیا ہوا منہج ہے اس میں تربیت دماغ کو تیسرے نمبر پہ رکھا گیا. سوچ اور ذہن آپ کا اعلیٰ اگرچہ نہ ہو پائے لیکن کردار وہ اس سے پہلے سنور جانا چاہیے. نفس کا تزکیہ اس کے پہلے ہو جانا چاہیے. ان مقاصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. دوسری بات، ہمارے اسلاف نے یہ بھی ہمیں سکھایا، کوئی شخص علم حاصل کرنا چاہے، کون سی چیز اس کے پاس ہو سکتی ہے جس کے پیش نظر وہ علم حاصل کر سکتا ہے.
مجھے یہ بات میرے استاذ گرامی اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے خلیفہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علی رحمہ کے شاگرد امام علم و فن خواجہ مظفر حسین رضوی علی رحمہ نے بتائی کہ 3 باتیں ایسی ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک بات بھی آدمی کے اندر ہو تو وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ کون سی 3 باتیں؟ تو کہا پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ذہانت ہونی چاہیے، وہ بڑا ذہین شخص ہو، کتابوں کو حل کر سکتا ہو، سمجھ سکتا ہو، ذہانت ہے تو وہ شخص پڑھ سکتا ہے۔ دوسری بات، اس کی قوت حافظہ، یادداشت بڑی مضبوط ہو، درسگاہ میں جو کچھ سنا درسگاہ سے جانے کے 2 دن بعد پوچھیں تو پوری تقریر کر ڈالے وہ کہ استاذ نے فلاں سبق ایسے ایسے پڑھایا تھا۔ تو قوت حافظہ، یادداشت اس کی بڑی مضبوط ہو۔ تیسری بات، یا ذہانت نہیں، قوت حافظہ نہیں، تیسری بات فرماتے کہ تیسری بات یہ ہے کہ وہ بڑا محنتی شخص ہو، محنت کا جذبہ اس کے اندر بہت ہو، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے سبق پھر بھی کتاب لے کے بیٹھا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، ابھی نہیں آیا، آدھے گھنٹے کے بعد آ جائے گا سمجھ میں، 1 گھنٹے کے بعد میں آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں یہ 3 باتیں ہیں، ان 3 میں سے کوئی ایک بات بھی اگر بچے کے اندر موجود ہے تو پھر وہ عالم بن سکتا ہے۔ ایک بات ہوئی، اب دوسرے پہلو پر آئیے اسی کی، لیکن ذہانت ہو، حافظہ بھی اچھا ہو، مگر محنت نہ ہو۔ ذہین بھی بڑا ہے، حافظہ بھی بڑا زبردست ہے، لیکن محنت نہیں ہے۔ تو جب محنت نہیں ہے تو پڑھتا ہی نہیں، کہتے ہیں پڑھے گا ہی نہیں تو پھر وہ کہاں سے عالم بن سکتا ہے۔ اس لیے ان دونوں باتوں کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہے محنت۔ اب اس پر ہمارے استاذ گرامی کہتے کہ ملک العلماء علیہ الرحمہ فرماتے تھے عام طور پر لوگوں کو ان 3 میں سے کوئی ایک ایک بات ملا کرتی ہے، کسی کو ذہانت مل گئی، کسی کو قوت حافظہ مل گئی، اور کسی کو محنت کا جذبہ مل گیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی ذات وہ تھی جس میں اللہ نے تینوں چیزوں کو بیک وقت جمع فرما دیا تھا، کہ وہ ذہین بھی بلا کے تھے اور قوت حافظہ بھی بلا کی تھی اور محنتی بھی غضب کے تھے۔ اب دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ قوت حافظہ کس شان کی تھی۔ محدث سورتی علامہ وسیع احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے دعوت کی اعلیٰ حضرت کی، پیلی بھیت تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے ان کے یہاں ایک کتاب دیکھی، جو کتاب اعلیٰ حضرت کی اپنی لائبریری میں موجود نہیں تھی۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت کی لائبریری میں نہ ہو یہ بڑی تعجب کی بات تھی، کیونکہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ اس زمانے میں مصر میں، شام میں، جہاں جہاں جو بھی کتابیں چھپا کرتی تھی خصوصاً ان ساری کتابوں کو بلوایا کرتے تھے، سب کو بلوایا کرتے تھے۔ اس سے کتابوں سے جو ہمارا لگاؤ ہے نا، اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کتابوں سے شوق کتنا ہونا چاہیے۔ کہاں بریلی، کہاں مصر، قاہرہ، دمشق کی جہاں جو کتاب چھپ رہی ہے خبر ملتی، فلاں جگہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت ترتیب بیٹھاتے کیسے آ سکتی ہے وہاں سے کتاب، اور وہ کتاب وہاں سے بلوایا کرتے تھے۔ تو اب اعلیٰ حضرت کی لائبریری میں کتاب نہ ہو یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب دیکھی اور اس کتاب کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کو شوق پیدا ہوا کہ بھئی اسے پڑھنا ہے۔ محدث سورتی سے اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑے دنوں کے لیے یہ کتابیں دے دیجئے، میں مطالعہ کر لوں گا، اس کے بعد آپ کو واپس کر دوں گا۔ محدث سورتی علی رحمہ کی زبان سے اس وقت بات نکلی کہ حضور نسخہ ایک ہی ہے، دوسرا نسخہ ہے نہیں، دوسرا نسخہ ہوتا تو آپ کو پیش کر دیتا۔ اب بات ختم ہو گئی یہیں پر، دوسری مصروفیات میں مشغول ہو گئے، رات کی تنہائی میسر آئی، اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے کتاب اٹھایا، اس کا مطالعہ شروع کیا۔ 2 جلدوں میں کتاب تھی۔ محدث سورتی کو خیال آیا کہ بھائی اعلیٰ حضرت نے مانگا تھا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، دے دیتا وہ تو مطالعے کی بات واپس کر ہی دیتے۔ اسی خیال میں وہ رات بھر پریشان رہے کہ میں نے اعلیٰ حضرت سے ایسی بات کیسے کہہ دی۔ صبح جب حاضر ہوئے، روانگی کا وقت آیا، محدث سورتی نے کتابیں اٹھائیں اور پیش کی کہ حضور آپ فرما رہے تھے مطالعے کے لیے جانا ہے، اسے لے جائیں آپ۔
اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ محدث صاحب اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ محدث صاحب حیران، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، کیا بات ہے؟ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے فرمایا ہاں رات میں موقع ملا، میں نے پوری دونوں جلدوں کا مطالعہ کر لیا، اب حال یہ ہے چند مہینوں تک حوالے کی ضرورت پڑے گی تو صفحہ اور سطر کے ساتھ میں اس کا حوالہ دے دوں گا، اور مضمون تو زندگی بھر محفوظ رہے گا، مضمون زندگی بھر محفوظ رہے گا۔ دیکھا آپ نے؟ اب اس ایک پہلو میں دیکھیں امام احمد رضا کی شخصیت میں محنت بھی نظر آتی ہے کہ پوری رات، حالانکہ پورا دن مصروفیات میں گزرا تھا لیکن پوری رات علم حاصل کرنے کی محنت میں گزار دیا آپ نے۔ دوسری چیز آپ کے حافظے کی بھی شان نظر آتی ہے، حافظہ کتنا غضب اور کتنا بلند آپ کا حافظہ تھا۔ یہ تجسس تھا ہمارے اسلاف کے اندر علم دین حاصل کرنے کے سلسلے میں۔ ایک اور واقعہ یاد آتا ہے، جب ذہن بڑا وسیع ہو، مطالعے میں وسعت ہو اور حافظہ بھی غضب کا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت و مدد شامل حال ہو، تو پھر بندے کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہی محدث صورتی علی رحمہ ہیں، اس زمانے میں ان کا مدرسہ تھا پیلی بھیت شریف میں، اور پیلی بھیت شریف میں ان کا جو مدرسہ تھا، باقی سارے مدرسوں کے نام کیا ہے بھائی؟ کسی مدرسے کا نام منظر اسلام ہے، کسی کا مظہر اسلام ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تشریف رکھیں، بیٹھیے آپ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک رسول اللہ۔ تو باقی جو سارے مدارس ہوتے تھے ان کے اپنے نام ہوا کرتے تھے، کسی کا کچھ نام، کسی کا کچھ نام، لیکن محدث صورتی کا کمال دیکھیں، محدث صورتی کا کمال یہ کہ ان کے مدرسے کا نام ہی مدرسۃ الحدیث تھا، کہ اسپیشل وہاں پر حدیث ہی پڑھائی جاتی ہے۔ اب اس سے اندازہ کریں آپ کہ محدث صورتی حدیث کے کتنے زبردست عالم ہوں گے اور کتنے بڑے ماہر ہوں گے۔ امام اہل سنت کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا تناول کر رہے ہیں، کھانے کے شروع میں نمک کھانا چاہیے، یہ حدیث سے ثابت ہے، سنت ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ محدث صورتی اعلیٰ حضرت کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کھانے کے شروع میں نمک کھانا چاہیے، اس حوالے سے میرے پاس 7 حدیثیں موجود ہیں۔ کتنی حدیثیں بھائی؟ 7 حدیثیں۔ محدث تھے، ایک چیز ہے کھانے کے پہلے نمک کھانا ہے، کہتے ہیں میرے پاس 7 حدیثیں ہیں۔ محدث صورتی کا غالباً خیال اس طرح کا تھا کہ شاید اتنی حدیثیں اس ٹاپک پر میرے علاوہ کسی کے پاس آسانی سے ہوگی۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ سن کر مسکرائے اور مسکرا کر جواب دیا، کہا محدث صاحب، اور الحمدللہ فقیر کے پاس اس حوالے سے 14 حدیثیں موجود ہیں، 14 حدیثیں موجود ہیں۔ یہ تھے امام احمد رضا، علم سے لگن کتنی تھی، دلچسپی کتنی تھی۔ اب دیکھیں محنت کتنی تھی، یہ تو محنت کے جلوے آپ نے دیکھا ہی۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں آپ جب ان کے شب و روز کا مطالعہ کریں گے، کتنا لکھتے تھے، کتنا کھاتے تھے، کتنا سوتے تھے، کتنی محنت کرتے تھے۔ تجزیہ کرنے والوں نے اپنا تجزیہ یہ دیا 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے آرام کیا کرتے تھے، باقی سارا وقت وہ محنت و مشقت میں گزارا کرتے تھے۔ تو یہ ایک علم حاصل کرنے والے کے لیے ضروری چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو علم کے حصول میں پورے طور پہ منہمک کر دے، مشغول کر دے۔ جب وہ پورے طور پہ منہمک مشغول کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنے فضل خاص کی بارش فرمایا کرتا ہے۔ 2 باتیں، ایک تیسری بات کی طرف اور آئیے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں مسائل میں یا پھر نظریات میں اختلاف کی چیز سامنے آتی ہے، اختلاف کی بات سامنے آتی ہے۔ فلاں مسئلہ، اس میں ہمارا موقف یہ ہے، فلاں صاحب ان کا موقف یہ ہے۔ یہاں
اس درجے میں آ کر کے آج امت میں بھی بڑا اضطراب ہے، بہت بے چینی ہے۔ اب مسائل ہمارے یہاں دو طرح کے ہو گئے، ایک میں یہ ہے کہ جمہور کا موقف ہے، دوسری طرف کسی ایک عالم، اہل سنت کے عالم ہیں، ان کا موقف ہے۔ ہم شبہے کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے موقع پر، کرنا کیا چاہیے؟ میں اس حوالے سے اپنی بات نہیں، ہم جن کے در سے فیض لینے والے ہیں، یعنی مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محمد خان صاحب علیہ الرحمہ، میں ان کی بات اس حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا۔ خلیل احمد بجنوری، اس نے تکفیر دیابنا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سہارا لینے کی کوشش کی کہ فلاں صاحب فلاں صاحب، تو یہ فلاں صاحب کرتے کرتے وہ اوپر تک کے گیا، تو اوپر تک جا کر اس نے کہا کہ دیکھیے فلاں اہل سنت کے مسلم امام ہیں، عالم ہیں، اور ان کا موقف فرعون کے بارے میں یہ ہے، فرعون کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ ڈوبتے وقت اس نے کہہ دیا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لہذا وہ مومن ہے۔ تو اب میں بھی اختلاف کر سکتا ہوں اور اپنا موقف الگ بنا سکتا ہوں، یہ اس نے ایک نظیر پیش کی۔ حضرت مفتی صاحب علی رحمہ نے بڑا پیارا اور بڑا زبردست جواب دیا، فرمایا اس طرح سے جو متقدمین میں کہیں کہیں اختلافات گزرے، کوئی شخص ان کو لے کر کے اپنا موقف بنائے وہ الگ بات ہے، لیکن ہم جمہور سے الگ رہ کر کے نہ اپنی عاقبت خراب کر سکتے ہیں نہ لوگوں کی عاقبت خراب کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے اختلافی مسائل میں ہم دامن تھامیں کس کا؟ جدھر جمہور موجود ہیں، کہ جب ادھر رہیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کی برکتیں، بہاریں دونوں جہان میں نصیب فرمائیں۔